اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه مثل الذي يذكر ربه من الحي والذي لا يذكر مثل الحي من الميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز والا درود پاک ثواب کی نیت سے پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسمان تیرے ہیں وجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیری کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں
پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس واحد ذات نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کے دن میں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کی غرض سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ ہم اس بات پر اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا کریں۔ ہر کام اللہ کی مرضی اور اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ہر کام، کوئی کام بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کے دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا اللہ کے گھر میں بیٹھنا قبول فرمائے، اور پھر دین کی بات میرا کہنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ دوستو، بھائیو، ہر انسان اس کائنات میں عارضی طور پر آیا ہے۔ مستقل انسان کا گھر، مستقل انسان کا ٹھکانہ آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں انسان عمل کرتا ہے اور آخرت میں انسان کے اس کیے ہوئے عمل کا بدلہ ملتا ہے۔ انسان جو عمل دنیا میں اپنے ہاتھوں سے کر کے جاتا ہے، آگے جا کر انسان کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے اس انسان کو اچھے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، جو انسان برے اعمال کرتا ہے انسان کو اس کے برے اعمال کا بھی صلہ اور بدلہ ملتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آئے اور کام عمل کرتا رہے اور اس کو اس کے اچھے اعمال پر اچھا بدلہ اور اس کے برے اعمال پر اس کو برا بدلہ نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخرت کے اندر اللہ نے جزا اور سزا ہر انسان کو دینی ہے، اور پھر ہر انسان اس دنیا میں آیا ہے، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ مجھے دل کا سکون اور دل کا چین ملے، راحت ملے۔ کوئی انسان بشرطے کہ وہ عقل مند ہو، سمجھدار ہو، یہ نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا میں بے سکون رہوں، بے چین رہوں، مجھے سکون نہ ہو۔ ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا کہ اس کا عقل اور دماغ درست ہو لیکن وہ دنیا کے اندر بے چینی چاہتا ہو، دنیا کے اندر بے سکونی چاہتا ہو، ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ ہر سمجھ رکھنے والا انسان، سوچ رکھنے والا انسان، ذی شعور انسان یہی چاہتا ہے کہ مجھے دل کا سکون، میرے بدن کی راحت مجھے ملے۔ اور دل کا سکون کہاں سے انسان کو ملتا ہے؟ تو یہ انسان کی اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی فکر ہے
کسی انسان نے اپنے دل کا سکون مال و دولت میں تلاش کیا، کسی انسان نے اپنے دل کا سکون نیند میں سونے میں تلاش کیا، کسی انسان نے اپنے دل کا سکون کوٹھی بنگلے محلات میں تلاش کیا۔ گویا کہ ہر انسان نے اپنی اپنی عقل اور دماغ کے مطابق اپنے دل کے سکون کو ڈھونڈا، دل کے اطمینان کو تلاش کیا۔ تو انسان تلاش کرتا رہا۔ کسی انسان نے کہا کہ میں صبح سے لے کر شام تک سو لوں، مجھے دل کا سکون حاصل ہو جائے گا، پر اس نے سو کے دیکھا، اس کو سکون پھر بھی حاصل نہیں ہوا۔ کسی انسان نے صبح سے لے کر شام تک مال و دولت کمانے کے اندر اپنے سکون کو تلاش کیا، صبح سے لے کر شام تک مال و دولت کمائی، لیکن شام کو پھر دیکھا کہ سکون نہیں ہے۔ اور کسی انسان نے بڑی بڑی کوٹھی اور بنگلے میں اپنے دل کے سکون کو اور راحت کو تلاش کیا، بڑی بڑی بنگلوں میں رہ کر، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہ کر اس نے دیکھا، وہاں بھی اس کو سکون اور چین نہ ملا۔ گویا کہ انسان نے سکون کو مختلف جگہوں کے اندر تلاش کیا، پر انسان کو ملا نہیں۔ میں اور آپ معلم اعظم کالی کملی والے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پوچھتے ہیں، اے آقا دو جہاں، ہمیں آپ بتلائیں ہمارے دل کا سکون، ہمارے وجود بدن کی راحت کون سی چیز میں ہے؟ دنیا میں ہے، دولت میں ہے، کوٹھی میں ہے، کار بنگلوں میں ہے؟ اور اللہ وحدہ لا شریک کے کلام سے پوچھتے ہیں، اے وحدہ لا شریک ذات، تو نے ہمارے جسم کے اندر 360 جوڑ بنائے ہیں، ہر جوڑ کو اپنے اپنے مقام پہ سجایا ہے اور رکھا ہے، یہ تیرا انعام ہے۔ اور پھر تو نے جب جسم ہمارا بنانے والا تو ہے، ہر جوڑ اور عضو کو اپنے اپنے مقام اور مرتبے پہ رکھنے والا تو ہے، تو جو کاریگر جس مشین کو بناتا ہے وہ اس کے راحت اور چین اور سکون کو بھی ساتھ بتلاتا ہے کہ اس چیز کے اندر سکون ہے، اس چیز کے اندر راحت ہے۔ اے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، تو ہمیں بتلا ہمارے دل کا سکون، ہمارے دل کی راحت، ہمارے بدن کی راحت کون سی چیز میں ہے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک بڑے کھلے لفظوں میں اعلان کر کے بتلاتے ہیں، ارے انسان، جس چیز کے اندر تو نے سکون تلاش کیا، سکون ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اگر تو دل کا اطمینان چاہتا ہے، دل کا سکون چاہتا ہے، تیرے دل کو بنانے والا میں اللہ رب العزت ہوں، تیرے جسم کے ایک ایک عضو اور جوڑ کو بنانے والا میں اللہ رب العزت ہوں۔ اگر تو دل کا چین اور سکون چاہتا ہے، میں تجھے بتلاتا ہوں۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، الا الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا قرآن صاف لفظوں میں اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا لفظ عربی کے اندر انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، انسانوں کو ہوشیار کرنے کے لیے آتا ہے، کسی انسان کو کسی بات پر ابھارنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ارے انسان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تو نے دل کا سکون مال و دولت میں تلاش کیا، وہاں تجھے دل کا سکون نہ ملا۔ اگر تو نے دل کا سکون کار و کوٹھیوں میں، بنگلوں میں تلاش کیا، تجھے وہاں دل کا سکون نہیں ملا۔ آنا میں تجھے بتلاتا ہوں، اگر دل کا سکون چاہتا ہے، دل کا اطمینان چاہتا ہے، ساری کائنات کی چیزوں کو دل سے نکال دینا، ایک میں اللہ کی ذات کو دل کے اندر بسا لینا،
دل کے اندر میں اللہ کی ذات کو بسا لینا تیرا کام ہے۔ تجھے دل کا چین عطا کر دینا، دل کا سکون عطا کر دینا، بدن کی راحت عطا کر دینا میں اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اعلان فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دل کا اطمینان چاہتے ہو، دل کا سکون چاہتے ہو، تو دل کا سکون، دل کا اطمینان دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، دنیا کی خوبصورت چیزوں میں نہیں ہے، دنیا کے میرے پیدا کی ہوئی چیزوں، پھل پودوں درختوں میں نہیں ہے، بنگلوں کے اندر نہیں ہے، کاروں کے اندر نہیں ہے، مال و دولت میں نہیں ہے، حسن و جمال میں نہیں ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا سکون میں اللہ کی یاد میں ہے نا، میں اللہ کو اپنے دل میں بسا لو نا، تمہیں دل کا سکون مل جائے گا۔ میں کہتا ہوں تجربہ کر کے دیکھو نا، آج تم نے بیوی بچوں کی محبت کو دل میں بٹھا کے بھی دیکھ لیا، مال و دولت کو بٹھا کے دل کے اندر دیکھ لیا، کار و بنگلہ کوٹھیوں کو دل کے اندر بھی ان کی محبت کو بٹھا کے دیکھ لیا، تمہیں سکون نہ ملا، ایک ساری رات نیند نہیں آتی، بنگلوں میں رہتے ہوئے بھی، کاروں کوٹھیوں میں رہتے ہوئے بھی دل کا سکون نہیں ہے، نیند نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی یاد کو دل میں بسونا، صبح اٹھنے کے بعد، رات کو سونے سے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو آدمی اللہ اللہ کر کے اللہ کو دل کے اندر بسا کے سوتا ہے، وہ مزے کی نیند سوتا ہے، مزے کی نیند سے اٹھتا ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ آ جاتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں تو اپنے دل کے اندر میں اللہ کو لے کے آیا ہے نا، اب دیکھنا میں تیرے چین کو کس طرح بدلتا ہوں، تیرے کاروبار کو کس طرح بدلتا ہوں، تیری مشکلات کو کس طرح حل کرتا ہوں، تیری پریشانیوں کو کس طرح حل کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب کا بن جاتا ہے رب بھی اس کا بن جاتا ہے۔ دوستو اگر انسان دل کا سکون چاہتا ہے، ایک صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے محبوب صبح سے لے کر شام تک پریشانیوں کے اندر وقت گزر جاتا ہے، شام سے لے کر صبح تک مشکلاتوں کے اندر پھنسا رہتا ہوں، دل کا سکون حاصل نہیں ہے، دل کے اندر اطمینان نہیں ہے، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتلا دو نا جس کو میں اختیار کروں، مجھے دل کا سکون مل جائے، دل کا اطمینان مل جائے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے صحابی رسول ہیں، بتلانے والے نام بتلانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا، او میرے صحابی، او میرے امتی، اگر دل کا اطمینان چاہتا ہے، دل کا سکون چاہتا ہے، میں تجھے دو چیزیں بتلاتا ہوں، ان دو چیزوں کے اوپر عمل کر لے، اللہ تجھے دل کا اطمینان عطا کر دیں گے، تجھے بدن کی صحت بھی عطا کر دیں گے، بدن کی راحت بھی عطا کر دیں گے۔ اور صحابی کہتے ہیں اللہ کے محبوب ضرور ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابی، جب تو پریشان ہو جائے، تیرا دل مطمئن نہ ہو، دل کے اندر چین نہ ہو، دل کے اندر سکون نہ ہو، گھر سے باہر نکل کر کسی یتیم کو تلاش کرنا، یتیم کے سر پہ شفقت والا ہاتھ پھیرنا تیرا کام ہے، تجھے دل کا سکون عطا کر دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ دیکھو نا کتنا بڑا نسخہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، شفقت والا ہاتھ،
یتیم کے سر پہ پھیرنا تیرا کام ہے، لیکن دل کا سکون عطا کر دینا اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ میں کہتا ہوں آج تم، میں اور آپ بھی اس نسخے کو اپنا کے دیکھیں نا۔ یتیم جب پریشان ہو، یتیم جب مشکلات میں پھنسا ہوا ہو، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے دیکھو نا، اللہ کس طرح انسان کو دل کا سکون عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا میرے صحابی، جب تم پریشان ہو جائے، اللہ نے تجھے مال و دولت دیا ہو، فرمایا ایسا کرنا، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلایا کرنا، یتیموں کو کھانا کھلانا، یتیم مسکین کے پیٹ کو بھرنا تیرا کام ہے، تجھے دل کا سکون عطا کر دینا اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ کچھ لوگ قیامت والے دن جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے، دنیا دوسرا انسان اس سے پوچھے گا یا دنیا کے اندر تو بڑا نیکوکار شمار ہوتا تھا، بڑا متقی پرہیزگار شمار ہوتا تھا، بڑی تو کام نیک کرتا تھا، آج تو خلاف قیاس، تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، تجھے تو جنت میں جانا چاہیے، لیکن وہ اپنی زبان سے کہے گا مالکم، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، میں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا، میں یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں پھیرا کرتا تھا۔ دوستو معلوم ہوا یتیم سے حسن سلوک کرنا، یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا انسان کو دل کا سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل کا سکون چاہتے ہو، اس اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے دل کے اندر بسا لو نا۔ آج انسان کہتا ہے یار میرا ایک دل کرتا ہے میں یہ کام کر لوں، میرا ایک دل کرتا ہے میں یہ کام کر لوں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں میں نے انسان کا دل تو ایک ہی بنایا ہے، دو دل تو میں نے انسان کے بنائے ہی نہیں ہیں۔ پھر انسان اپنے اپنے تفکرات میں، انسان اپنے اپنے خیالات میں یہ کہی جا رہا ہے کہ میرا ایک دل یہ کرتا ہے میں یہ کام کر لوں، اور ایک دل میرا یہ کرتا ہے میں یہ کام کر لوں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں نہیں، ارے انسان کیا کر رہا ہے، میں نے تیرا دل ایک بنایا ہے، میں نے تیرے دو دل نہیں بنائے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کے دل کے اندر دو دل نہیں بنائے، بلکہ انسان کا دل میں نے ایک بنایا ہے۔ آج انسان اپنے اپنے تفکرات کے اندر ڈوب کر پریشان ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بے چینیوں کی طرف صبح سے لے کر شام تک دھکیلتا جا رہا ہے۔ اللہ کی ذات سے جب انسان دور ہوتا ہے، لیکن اس وقت پھر انسان کے دل کے اندر پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، انسان پر مشکلاتیں آتی ہیں۔ اگر آپ قرآن حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کوئی مشکل پیش آتی، کوئی پریشانی پیش آ جاتی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی امت کو نماز کا حکم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ کتنے ہمارے بزرگوں نے، کتنے اولیاء اللہ نے، کتنے صحابہ کو جب کوئی مشکل پیش آ جاتی، ایک صحابی کھڑا ہو جاتا، 2 رکعت نماز کی نیت باندھتا اور اللہ پاک اس کی مشکلاتیں حل کر دیتے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ کا قرآن حکم، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے جب تجھے کوئی مشکل پیش آئے تو نماز کی طرف متوجہ ہو، نماز پڑھ۔ آج کتنے مسلمان ہیں نماز سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں۔ بھائی جب میں اور آپ دین سے دور ہوں گے، مسجد سے دور ہوں گے، اللہ کے قرآن سے دور ہوں گے، پھر ہمارے دل کے اندر اطمینان کہاں سے آئے گا، ہمارے دلوں کے اندر چین کہاں سے آئے گا؟ حالانکہ
کائنات کا ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں میں بھی کبریائی میرے لیے ہے، زمینوں میں بھی کبریائی میرے لیے ہے۔ آسمانوں میں بھی بڑا اللہ کی ذات ہے، زمین میں بڑی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ علماء نے لکھا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاء کے اوپر جو لام ہے یہ لام تخصیص کے لیے ہے، یہ لام خاصیت کے لیے ہے، یہ لام اس بات کو بتلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں خاص کر آسمانوں کی بڑائی بھی میں اللہ کی ذات کے لیے ہے، خاص کر زمین کی بڑائی بھی میں اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کے لیے آسمانوں کے اندر بھی بڑا میں ہوں، زمین کے اندر بھی بڑا میں ہوں۔ فرمایا کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس لیے کہ میں زبردست ہوں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، عزیز کہتے ہیں جو سب سے قوت کے اندر زیادہ ہو، طاقت کے اندر زیادہ ہو۔ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی قوت کے اندر نہیں ہے، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی کے پاس قوت اور طاقتوں کا مالک کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ کی ذات قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور پھر اللہ کی ذات کو اس بات کا علم بھی ہے میں نے طاقت کون سی جگہ پہ استعمال کرنی ہے۔ اللہ اپنی طاقت کو استعمال کرنا بھی جانتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر کسی انسان کو اللہ قوت عطا کر دے، طاقت عطا کر دے، اگر ایک انسان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ انسان اٹھ کے اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو اپنے ماں باپ کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دے، دوست احباب کہیں گے، گھر والے کہیں گے اللہ نے تجھے قوت دی ہے، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، اس کو دشمن کے خلاف استعمال کرنا تو اپنوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا اللہ نے اس کو قوت تو عطا کی ہے پر قوت کا استعمال اس کو نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں قوتوں کا مالک بھی ہوں اور قوت کو استعمال کرنا بھی جانتا ہوں، اس لیے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں قوتوں کا مالک بھی میں ہوں، طاقتوں کا مالک بھی میں ہوں، الحکیم۔ اللہ فرماتے ہیں دنائی کا مالک بھی میں ہوں، حکمتوں کا مالک بھی میں ہوں۔ جب حکمتوں کا مالک اللہ، قوتوں کا مالک اللہ، پھر اگر انسان دل کا سکون چاہتا ہے، دل کا اطمینان چاہتا ہے، پھر اس قوت سے، اس طاقت والے مالک سے، اس طاقت و قوت رکھنے والی ذات سے کو دل کے اندر انسان بٹھا لے۔ جب دل کے اندر بٹھائے گا پھر انسان کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ جب انسان کے دل میں رب آ جاتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنے دل کے اندر اپنے خالق اور مالک کو بسا لیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ زندہ ہے، جو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ زندہ ہے۔ جو انسان اپنے خالق اور مالک کو دل کے اندر بساتا نہیں ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ ہے۔ دیکھو زندہ انسان بہت سارے کام کر سکتا ہے جو مردہ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الحی الذی یذکر ربہ، فرمایا اس انسان کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے ایسے ہے جیسا کہ وہ زندہ ہے، اور اس انسان کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ایسے ہے جیسا کہ وہ مردہ ہے۔ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی من المیت، فرمایا اس انسان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ وہ انسان مردہ ہے۔ تو خوش قسمت اور
خوش قسمت اور خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے خالق اور مالک کو دل کے اندر بٹھا لے، جس نے اپنے اوپر رب کی ذات کا رنگ چڑھا لیا ہے۔ جب ظاہری طور پر انسان کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے پھر دل کے اندر وہ رنگ بس جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ یہود و نصارہ کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا، ان کے ہاں یہ رسم و رواج تھا، جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا وہ ایک خاص قسم کا رنگ لاتے اور رنگ لے آ کے اس کے اندر اس کو نہلا دیتے، اس کے اندر اس کو ڈبو دیتے اور یہ کہتے اپنی زبان سے اب اس کے اوپر یہودیت کا رنگ چڑھ چکا ہے، اب اس کے اوپر نصرانیت کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اس طرح رنگ نہیں چڑھا کرتے، فرمایا جس انسان نے اپنے رب کو دل کے اندر بسا لیا، اس کے اوپر جس کے اوپر اللہ کی ذات کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ گویا کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک انسان اپنے دل کے اندر اللہ کی ذات کو بٹھا کے رنگ چڑھا دیتا ہے، ایک انسان بچوں کو رنگ کے اندر ڈبو کے رنگ چڑھا دیتا ہے۔ فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ دوستو جو انسان اپنے خالق اور مالک کو دل کے اندر بٹھا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج انسان دنیا کی فراوانی کے اندر پڑھ کر، دنیا کی چیزوں کے اندر بڑھ کر انسان اپنی ذات سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے غافل ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دیتا، جب دل کے اندر جگہ نہیں دیتا غیر اللہ کو دل کے اندر بسا لیتا ہے پھر انسان در بدر ہو جاتا ہے، دنیا کی مشکلاتوں کے اندر پھنس جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے دل کے اندر بسا لیتا ہے پھر اللہ وحدہ لا شریک انسان کو دل کا سکون عطا کر دیتے ہیں، دل کا چین عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات تجربے سے ثابت ہوئی ہے اگر دل کا انسان سکون چاہتا ہے تو دل کا سکون اللہ کے قرآن کے پڑھنے میں ہے، اور دل کا سکون اللہ کی ذکر کرنے میں ہے، دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، دل کا سکون انسان کی مال و دولت کے اندر نہیں مل سکتا، دل کا سکون بنگلوں میں، کوٹھیوں میں، کاروں میں نہیں مل سکتا، دل کا سکون اور دنیا کی کسی چیز میں نہیں مل سکتا۔ اگر انسان دل کا سکون چاہتا ہے تو اللہ کو اپنے دل کے اندر بسا لے۔ اس لیے آج انسان دنیا کے اندر پڑھ کے اللہ کی ذات سے غافل ہو گیا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے عجیب ہی کہا ہے نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ وہ کیسا وحدہ لا شریک ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم اس کی نعمتیں بھی کھاتے ہیں پھر بھی اس کی ناشکری کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ذات دے رہی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے عجیب ہی کہا ہے ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں وجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیری کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب پھر بھی رہے تیرا اس پر لطف و کرم تیرا۔ وہ کیسی ذات ہے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہم اس رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ انعامات کی بارش کرتی ہے۔ اصل اس کی وجہ یہ ہے ہم آخرت کو بھول گئے ہیں۔ انسان کو اگر آخرت والی زندگی یاد ہو کبھی رب بھول نہیں سکتا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے،
औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। दोस्तों, ये दुनिया आरज़ी ज़िंदगी है, इसने तो औखे सौखे गुज़र ही जाना है। असल आखिरत की ज़िंदगी है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमें आखिरत की ज़िंदगी की फ़िक्र नसीब फरमाए और हम सब की दुनिया आखिरत बेहतर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।